بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج حکومت کی طرف سے پیٹرول بم گرایا گیا اور بھی کچھ اشیاء کی پرائسز بڑھا دی گئیں، اور پیٹرول کی پرائس میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے لیول تک بڑھائیں گے کہ 10 سے 15 10.5 سے کوئی 15 روپے تک پر لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، اور اس کی ظاہر ہے ایک بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ آپ جو بھی کچھ ہوگا آپ کے لیے، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، بے شک آپ گھر کی استعمال کی کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا آپ کنسٹرکشن کی بات کر لیں، کسی بھی ایریا میں دیکھ لیں تو ڈیفینیٹلی پیٹرول کی مہنگائی کے ساتھ ہی ایک بڑا سیریس قسم کا امپیکٹ آتا ہے۔ ٹوٹل اوور آل جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو ہمیں جو بتایا گیا، جو نعرے لگائے گئے کہ جی ہم پاورٹی کو ختم کر دیں گے، اور پھر چائنا کی مثالیں اور یہ سب کچھ، پاورٹی تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن لگتا ہے کہ غریب کا خاتمہ ضرور ان چیزوں سے ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جس طرح کی یہ مہنگائی ہوئی اور جس طرح کی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور جو حالات بھی ہماری اکانومی کے ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ غریب ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتہائی مشکلات ہو گئی ہیں، بلکہ غربت میں بھی اس ملک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی بھی رپورٹس آپ نے دیکھی کہ ان کے مطابق انٹرنیشنل ایجنسی جو ہیں، ورلڈ بینک جو ہو گیا پاکستان کی اپنی اسیسمنٹس ہیں، کووڈ ہو یا ایون ادروائز ہمارے اس ملک میں غربت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ مڈل کلاس میں ہیں، یا جو وہ لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس والے پاورٹی میں، اور پھر بلو پاورٹی لائن، یہ سب کچھ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی عام بندے سے پوچھیں، میرا تعلق ویسے مری سے، میں آپ کو بتاؤں، اور چونکہ ہمارے وہاں پہ جو ہمارا گھر ہے، وہاں پہ ہمارے ایک چوکیدار رہتے ہیں، تو اس دفعہ میں جب مری رہنے گیا تو ان سے ویسے پوچھا کہ کیا حالات ہیں آپ کے، آپ کیسے گزارا کرتے ہیں، کتنا مطلب خرچہ کتنا ہوتا ہے، میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کہ گروسری کا جو خرچہ ان کا کوئی آج سے 3-4 سال پہلے، جو صرف دکان سے جو چیزیں لاتے ہیں، آپ فرض کرو چینی، چاول، آٹا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی 3-4 سال پہلے وہ تقریباً 7-1000 کی آتی تھیں، اور اب مطلب ایک آج کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت جو ہے اب ان کا کہنا یہ تھا کہ کم از کم میرا 16,000 روپے کا بل صرف دکان کا، جو میں نے دکان والے کو دینا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے گھر کے باہر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ گارڈ ہیں، پھر لوگوں کو امپلائی بھی کیا ہوا ہے، سول میں بھی چلیں، سرکار میں تو میرا خیال ہے پھر بھی 20,000 22,000 سیلری کوئی دے دیتا ہے، تو یہاں پہ تو ان بیچاروں کو تو 12 13 14 15,000 پہ سیلری ملتی ہے۔ اور بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ گھر کے ملازم کو، یا ایون جو سول ادارے، اور جو میں آپ کو میڈیا میں بتاؤں کہ اچھے خاصے ادارے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو 17,000 روپے یا 16-17,000 روپے کے اوپر امپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں مجھے بتائیں کہ وہ کوئی کیسے گزارا کر سکتا ہے، جبکہ آٹا جو پرائس آج سے 3 سال پہلے تھی ڈبل ہو گئی، چینی جو پہلے تھی ڈبل ہو گئی، ڈبل سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئی پرائس۔ اسی لحاظ سے آپ دالیں لے لیں، آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیں، آپ ہر قسم کا، تو یہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں۔ اور جس طرح ظاہر ہے، آپ ایک تو کچھ نیچرل ریزنز ہوتے ہیں کہ چلیں آپ کہتے ہیں، لیکن کچھ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں ہماری اس گورنمنٹ کی نالائکی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جتنی بھی جو اوور آل مہنگائی ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو دیکھیں کہ یہ مہنگائی جو غربت کی بجائے، ظاہر ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنے لوگوں کو آپ گھروں میں بیٹھ کے کھلا سکتے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے دیکھیں کہ آپ ایک طرف تو غریب لوگ زیادہ سے زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان امپلائمنٹ، یہی 2-3 سال، یہ جو کووڈ کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا، یہ سب کچھ۔ اچھا، اب آپ نے احساس پروگرام کا یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہاں، ہم احساس پروگرام کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں، ہم نے بہت بڑی تعداد میں کروڑوں خاندانوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ ایک تو آپ ہر ایک کو کھلا نہیں سکتے، ہر ایک کو پیسہ دے نہیں سکتے، اور پھر چند ہزار روپے
دینے سے کسی کی مطلب ہے کہ ان حالات میں کسی کی مدد سے اس اکانومی میں کیا امپرومنٹ آ سکتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جب حکومت اگر مدد کرنا چاہے تو حکومت کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل آپ کوئی بھی آپ فگر لے لیں، مطلب ہے کہ پاکستان کے اکانومی کے حالات انتہائی خطرناک ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ قرضے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ کھا گئے، یہ جو چور تھے، یہ ڈاکو تھے، مطلب ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی بات کرتے تھے کہ وہ چور ڈاکو کھا گئے سارا کچھ، اور وہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھا دیا انہوں نے ملک کے اوپر، یہ وہ کہا کرتے تھے. اب جب ان کی حکومت آئی تو اس ملک کو بنے تقریباً 70 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 سالوں میں وہ جو قرضہ جو اس وقت اوور آل پاکستان کا قرضہ جو تقریباً 30,000 روپے تھا وہ 45,000 روپے سے زیادہ بڑھ گیا. مطلب کہ جتنا 70 سال میں قرضہ پاکستان کے اوپر چڑھا تو اس کا تقریباً آدھا صرف ان 3 سالوں میں چڑھا. پھر یہ کہتے تھے کہ جی جب ہم آئیں گے تو لوگ ٹیکس بہت زیادہ دیں گے اور ٹیکسیشن ڈبل ہو جائے گی. 4,000 اگر دیتے ہیں تو 8,000 ارب روپیہ ہم کلیکٹ کر لیں گے. اب انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں ہوا. اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے 2 سالوں میں مطلب ہے کہ پہلا ان کا جو فائنینشیل ایئر تھا اس سال بھی ان کی جو ایف بی آر کے ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھی وہ پچھلی گورنمنٹ کے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی اس کی ٹوٹل کلیکشن سے کم تھی. پھر ان کا ایک اور سال جو اس کے بعد ہوا اس میں بھی کم تھی. اور اب یہ تیسرے سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے اور ابھی جو چوتھا سال جا رہا ہے اور تیسرا چوتھا یہ جو فائنینشیل جا رہا ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک گروتھ ہو رہی ہے. اور پرائم منسٹر کے ٹویٹس بھی آتے ہیں کہ جی 23% یا 30%، یعنی ہماری بڑی زبردست قسم کی ریونیو میں گروتھ ہو رہی ہے. لیکن آپ کو اتنا میں بتاؤں کہ یہ اس وعدے کا ٹوٹل نیگیشن ہے. اور آپ مشرف کا دور دیکھ لیں، آپ آصف علی زرداری کا دیکھ لیں، آپ پی ایم ایل این کا نواز شریف کا بھی دور دیکھ لیں، ہر 5 سال کے بعد ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے جو تقریباً 100% ریونیو کو بڑھا دیتی ہے. مطلب ہے کہ اراؤنڈ 20% گروتھ ہر سال ہوتی ہے. تو وہ اس لحاظ سے بھی اگر ان کا کمپیریزن آپ پچھلی گورنمنٹ سے کریں وہاں سے بھی پیچھے ہیں. اب اوپر دیکھیں یہ جو یہ ایک طرف تو یہ اوور آل قرضوں کی بات ہم کر دی، اور وہ بھی جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کے جی دیکھیں کہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں 1 لاکھ یا 1 لاکھ پر پرسن قرض بندے کے ہر پاکستانی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. اب اگر وہ آپ حساب لگائیں گے تو 1.5 سے 1.25 لاکھ تک پر پرسن یہ قرضہ چڑھ گیا پاکستان کے اوپر، ہر پاکستانی کے اوپر. اور یہ انہی کے دور میں ہوا. وہ جو ساری کی ساری باتیں کی جاتی تھیں کہ جی پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے یا ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رولر ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ چور ہیں. تو اب وہ باتیں نہیں کی جا رہی، اب وہ جسٹیفیکیشن نہیں کی جا رہی، اب صرف. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو بہت بڑا قصور ہے نا، بہت بڑا قصور ہے. اور جب ہم اپنے ملک کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اچھا میں وہ جو قرضوں کی بات کر رہا تھا اوور آل جو پاکستان کے قرضے ہیں، اسی لحاظ سے جو وہ ڈیٹس تھے جو بجلی اور یہ جو کہ چونکہ نقصانات جو ہو رہے ہیں اور اوور آل جو جس کو ڈیٹ سروسنگ بولتے ہیں، جس کو یہ انرجی سے ریلیٹڈ یہ جو سرکولر ڈیٹ بولتے ہیں جس کو. اب سرکولر ڈیٹ دیکھیں تقریباً 1100 ارب روپیہ چھوڑ کے گئے تھے، اب یہ تقریباً 2,500 ارب روپے تک تقریباً پہنچ چکا ہے. اس کے اراؤنڈ یہ فگر ہے، وہاں پہ پہنچ چکا ہے. اچھا ڈالر جو آج سے میں 4 سال پہلے 105 روپے کے تھا، وہ آج 172 کو بھی کراس کر چکا ہے. تو اب یہ اوور آل حالات جو اس قسم کے ہیں، اور اس سب حالات کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ سارا زور اسی کے اوپر ہے. وہی والی بات پہلے دن سے، چور چور ڈاکو ڈاکو، چور چور ڈاکو ڈاکو، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، این آر او بھی نہیں دیں گے، این آر او بھی نہیں دیں گے، کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے. جو کچھ کوئی ایویڈنس اس طرح ہوتا بھی نہیں. اور ملک کا ماحول پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس طرح کی ہے کہ لوگ یہ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی کے اوپر کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہے. اور میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہمارے ملک کی
جو اوور آل معیشت ہے اس کی بقا کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کی یہ ہے کہ تاکہ ان کی انکم بہتر ہو، تاکہ ان کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ بڑھیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ کاروبار کے حالات بہتر ہوں، یہاں پہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، وہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے گورنمنٹ ان کو انوائٹ کرے اور ان چیزوں کے اوپر، اکانومی کے اوپر کنسنسس پالیسیز بنائے، تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں، جو باہر سے پیسہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ حکومت چلی بھی جائے گی. کیونکہ یہاں پہ حکومتوں کے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی حکومت کب آئے گی، کب چلی جائے گی. کہ حکومت آئے یا نہ چلی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم از کم یہ پالیسیز کنسسٹنٹ ہوں گی. سو اوور آل جب تک یہ پالیسیز اس طرح کی نہیں بنیں گی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور باقی یہ چور ڈاکو والی پالیسی جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے سب سے زیادہ عمران خان کو خود نقصان پہنچایا. بیکاز جس طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں. اور وہی کنٹینر والی پالیسی، کنٹینر پہ اوپر چڑھ کے جس طرح آپ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرح جو آپ کے دل اور دماغ میں آتا تھا وہ آپ منہ سے، آپ کی زبان سے نکال دیتے تھے. اس طرح ملک نہیں چلتے اس طرح. اور وہ بھی اتنا بڑا ملک جو 22 کروڑ سے زیادہ جس کی آبادی ہو، یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. تو خدا کا واسطہ کچھ ہوش کے ناخن لیں. اور پرائم منسٹر کو انیشیٹو کرنا چاہیے، کوئی پرائم منسٹر کو سمجھا دے. جو تبدیلی کے نام کے اوپر جو ان کو لائے تھے، بے شک وہ ادارے ہوں یا کوئی بھی ہوں یا جو بھی لوگ تھے، میرا خیال ہے ان کے بھی کافی ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی کہ کس قسم کے حالات ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور باقی بھی سمجھائیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے کچھ ایشوز کے اوپر جن میں اکانومی سر فہرست ہونی چاہیے، کنسنسس ایوالو کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.